اصولاً معافی کے ساتھ ساتھ اس چیز کو یاد نہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر یاد کریں گے بار بار تو پھر معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، اسی طرح آپ کہتے ہو کہ جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں لیکن اس کی چیز کو بھولتے نہیں تو ہماری فیلنگز اٹیچ ہوتی ہیں، تو بیسکلی اس یادداشت اور ہماری فیلنگز کو ہمیں ختم کرنا ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. معاف کر دینا اور بھول جانا اصولاً تو ایک ہی ہونا چاہیے، مگر کئی لوگ معاف کرتے ہیں بھولتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں آئندہ یہ حرکت نہ ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یادداشت میں تو وہ ایونٹ رہے گا، وہ واقعہ رہے گا، اس سے سبق حاصل کرو. اچھا، آپ نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ انسان جو ہے، آپ نے ہی سکھائی ہے مجھے، کہ آپ جب کسی کہتے ہیں نا اپنی غلطی سے سیکھیں گے، تو کہتے ہیں آپ اپنی کی ہوئی، آپ نے مجھے بتایا تھا اپنی کی ہوئی غلطیوں سے سیکھتے ہو. کوئی اور اگر آپ سے غلطی کرتا ہے تو آپ یاد رکھ کے کیا کرو گے، کیونکہ آپ اس کو تھوڑی چینج کر روک رہے ہو، وہ تو پھر غلطی کر دے گا. بٹ اگر آپ اس کی غلطی کو معاف کر دو اور بھلا دو، سو either don't expect anything from the person and let it go. So let go is one of the things. جس طرح آپ نے ایک اور چیز ہماری پریویس ویڈیوز میں بتائی ہے کہ ہم ایک پین کو جو ہے ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں، اور اگر وزن نہ ہو پین کا، مگر بہت دیر تک ہم رکھیں تو ہمارے ہاتھ میں درد ہو جائے گا. تو واقعہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا، کتنی دن تک، کتنی دیر تک ہولڈ کر کے رکھا ہے آپ نے، وہ میٹر کرتا ہے. جس طرح اس گرو جی نے لڑکی کو اتار دیا اپنے کندھے سے، ختم ہوگی بات، مگر اس نے سر پہ سوار رکھا تھا تو وہ پریشان ہوا ہے. اچھا، آپ یہ بھی کہتے ہو ہمیشہ کہ ایک انسان کے ساتھ جب آپ کی کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی رشتہ ٹوٹ جائے، فار ایگزامپل ڈیورس ہو گئی، یا آپ کی کوئی ایسی دوستوں میں لڑائی ہو گئی، بھائی بہنوں کی لڑائی ہو گئی، تو اس کے اندر اگر آپ اس کی لڑائی کو، اس کی برائی کو بھی آپ نے یاد رکھا ہوا ہے، اچھائی تو آپ بھول گئے لڑائی میں، لیکن برائی کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، تو آپ کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے اس شخص کے ساتھ. وہ تو کہتے ہیں نا، لو اور ہیٹ، محبت اور نفرت میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. جس سے آپ نفرت کرتے ہو، نفرت بھی تو ایک ایموشن ہے، رشتہ نہیں ٹوٹتا. محبت بھی ایک ایموشن ہے، رشتہ نہیں ٹوٹتا. تو دونوں میں رشتہ ضروری ہے. تو نفرت کو بھی جب تک ختم نہیں کرو گے رشتہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا چلیں، اسٹیپس ان فارگیونگ آور سیلف، بڑا ہم اپنے آپ امپورٹنٹ کو کیسے فارگیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم یہ اسٹیپ اپنے کہتے ہیں نا، پہلے گھر میں صفائی کرو تو باہر بھی صفائی کی، ہر چیز چیریٹی اسٹارٹ بگنز ایٹ ہوم، ہر چیز ہوتی ہے اسٹارٹ پہلے اپنے آپ سے، بالکل پھر ہوتی ہے. آپ آگے اس کو فارورڈ کرتے ہو. اچھا، ایک چیز اس میں سب سے پہلی یہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے، میرے خیال میں ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ پاسٹ ہو گیا، ماضی ہو گیا. وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف آپ کی یادداشت میں، آپ کی میموری میں. اور میموری میں جو چیز ہے وہ اس لمحے موجود نہیں ہے جب تک آپ اسے سامنے نہ لائیں، سوچیں نہ اس کے بارے میں. میں نے کہا تھا نا کہ خیال کو سوچا جائے تو وہ سوچ بن جاتی ہے، مگر خیال آتا ہے چلا جاتا ہے، اگر نہ سوچیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ایک واقعہ ہو چکا ہے، کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ماضی ہے، اس کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اب یہ ریپیٹ نہیں ہو سکتا، ہوگا نہیں. صرف میں نے اپنے ذہن میں اس کو سٹور کر کے رکھا ہے کیونکہ میں اسے سٹور کرنا چاہتا ہوں. میں لیٹ گو بھی کر سکتا ہوں. تو کوشش کریں کہ ماضی کے واقعے کو لیٹ گو کر لیں. اگر ہم کسی طرح بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے آتے ہیں، آسانی ہوتی ہے فارگیونیس میں کہ آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے آئیں کہ ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب نہ ہو، یا آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ کمزور آدمی ہو. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ بیہائنڈ ایوری بیہیویئر دی انٹینشن از پازیٹیو. اس پہ بھی سوچیں. پری سپوزیشنز ہم یوز کرتے ہیں کہ اس نے جو حرکت کی ہے، اس سے ہو سکتا ہے اس کی نیت اچھی ہو، طریقہ غلط تھا اس کا. تو اگر ڈاؤٹ لے آئیں، اگر آپ پری سپوزیشن یوز کر لیں، تو وہ ماضی کا جو واقعہ ہے وہ ماضی ہی میں رہے گا، حال پہ اثر انداز نہیں ہوگا. تو اس سے ڈونٹ برنگ اٹ ان دا پریزنٹ. اسی طرح بہت سارے جو اسٹوڈنٹس اس وقت ہم کو دیکھ رہے ہوں گے، یا جو بہت ینگسٹرز ہیں جنہوں نے لیو کو جوائن کیا، وہ دیکھ رہے ہوں گے، ان کو اکثر دیکھا ہے ہم نے ٹین ایج میں اور تھوڑا آگے جا کے جب اپنی تھوڑی ایڈولسنس کی ایج میں آپ ہوتے ہیں، تو آپ کے اکثر پیرنٹس سے گریونسز ہوتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ڈانٹ دیا، میری والدہ نے مجھے اس چیز سے روک دیا. اب ان کے پیچھے ان کی بھی انٹینشن اچھی ہوگی. اگر یہی بچے بینیفٹ آؤٹ والدین کو دیں اور یہی بینیفٹ آؤٹ والدین بچوں کو دیں، سو آئی تھنک ان کے بیچ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کانفلکٹ نہیں ہوگا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اپنی اکثر کہتے ہیں اگر آپ کے میاں بیوی ساتھ ہیں، آپ یو نو اف یو آر ان ریلیشن شپ اینڈ یو اینڈ یور وائف، اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ بھی ہیں، ڈونٹ گو ٹو سلیپ اینگری. پتہ ہے کیوں ہے؟ وہ تو ایکچولی سنت بھی ہے، اس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ اگر آپ، اچھا پارٹنر کے علاوہ بھی، اگر خیر پارٹنر تو بڑی اچھی بات ہے، کسی کے ساتھ رنجش ہوئی ہے، نیند سے پہلے یا تو اس سے معافی مانگ لے یا اس کو معاف کر دیں. سوئے نہ آپ نیند میں، کیونکہ جب آپ سو جاتے ہیں تو وہ چیز آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر گھر بنا لیتی ہے،
وہ ایک جگہ بنا لیتی ہے, ایک اسپیس بنا لیتی ہے, پھر اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. تو اگر عادت کر لیں کہ سونے سے پہلے آئی forgive اینڈ آئی آسک فار forgiveness, میں معافی مانگتا ہوں, فون کر کے بات کر کے اسے معافی مانگ لیں یا اس کو معاف کر دیں, اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو ایسی سکون کی نیند آئے گی. یاد رکھیے نیند نہ آنے کی کئی وجہ میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سر پر بوجھ لے کر سوتے ہیں. بستر کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو, کمرہ بالکل ایئر کنڈیشن کیوں نہ ہو, مگر اگر سر پہ گلٹ فیلنگ ہے, گلٹ فیلنگ یعنی احساس جرم ہے, یا احساس ندامت ہے, یا پھر غصہ ہے کسی قسم کا, یا اندر ایک عجیب سی فیلنگ ہے ریونج کی, کسی سے انتقام لینے کی, تو آپ کو نیند نہیں آئے گی. نیند نہیں